بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارا اس چینل کے بنانے کا مقصد میں عرض کر دوں، ہمیں اس بات کی کوئی لالچ نہیں ہے یا کوئی طمع نہیں ہے کہ ہمارے سبسکرائبر کتنے بڑھتے ہیں یا ہمیں لائک کتنے ملتے ہیں یا لوگ اس کو کتنا پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس کی بنیاد اور اس کی فکر چند لوگوں کی سوچ پر رکھی گئی ہے۔ چند ایسے صاحب حیثیت لوگ، چند ایسے صاحب مجلس لوگ جن کی دن رات کی یہ فکر اور کوڑن تھی کہ ہمارے معاشرے کی بڑھتی ہوئی ابتری کیوں بڑھ رہی ہے، لوگوں کے اندر ایسا اخلاقی انحطاط کیوں پیدا ہوا جس سے لوگوں نے تمیز ہی کرنا چھوڑ دی کہ صحیح غلط، اچھا برا، حلال حرام، یہ کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے ایسے۔ جو فرمایا کہ جب کسی جگہ پہ زنا ہوتا ہے وہاں سے اس جگہ کی برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، لوگ محروم ہو جاتے ہیں، نہ بارشیں وقت پر ملتی ہیں، نہ ان کے حالات سدھرتے ہیں، نہ لوگوں کی آنے والی نسلوں کے اندر ہدایت پروان چڑھتی ہے، نہ ہی ایمان کی لذت سے لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ اس لیے پوری دنیا کے اندر 2-3 ایسی تنظیمیں ہوں گی جو ہمارے اس مشن پر کام کر رہی ہیں، اور اس مشن کے کام کرنے کی ضرورت وقت کا اہم تقاضا ہے۔ جی سامعین، میری مراد دوسری، تیسری، چوتھی شادی کو رواج دینا ہے۔ بحیثیت ایک مرد ہونے کے یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اللہ جل جلالہ کا قرآن پاک کے اندر ایک بنیادی حکم ہے۔ دوسرا، وقت کی اہم ضرورت اور تقاضا ہے۔ یوں فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس حالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کہ اس کا نکاح نہ ہوا ہو تو وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ آج ذلت اور رسوائی ہمارے کندھوں پر چڑھی بیٹھی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس ذلت اور رسوائی کی بنیادی وجہ ہمارا دین سے دوری ہے اور احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح پیروی نہ کرنا ہے۔ پھر یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت یاد رہی، نکاح والی ہی سنت یاد رہی، اور سنتیں یاد نہیں ہیں۔ ہر سنت اللہ پاک نے اپنی زندہ رکھنی ہے اور ہر کی سنت پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس بات کو یوں کہہ دے کہ ہم نکاح کی سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں لیکن معاشرہ رکاوٹ بن جاتا ہے، لوگ رکاوٹ بن جاتے ہیں، کوئی ایسی ہمت اور حوصلہ نہیں کرتا کہ جس کی بنیاد پر لوگ اس بات کو لازمی امر سمجھیں کہ ہم نے یہ دوسری شادی یا تیسری شادی یا چوتھی شادی کو رواج دینا ہے اور اللہ کے حکم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان بیویوں کے ساتھ ہم نے اپنا معاملہ کرنا ہے۔ ایک ہے نفس کی چاہت، ایک ہے سنت، ایک ہے دین کا طریقہ اور ایک ہے اللہ کا حکم۔ ان سب چیزوں کو پورا کرنے کے لیے ان سب چیزوں سے جو نفسانی خواہشات ہے ان سے بچنا پڑے گا، سارے احکامات کو پورے کرنے کی کوشش کرنا پڑے گی، ساری ہی سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ زنا جو ہے وہ آسان ہو گیا، سستا ہو گیا، اور نکاح مہنگا ہو گیا اور مشکل ہو گیا، جبکہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ نکاح کو عام کرو، زنا ختم ہو جائے گا۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ نکاح کو گالی سمجھا جانے لگا اور زنا ایک قابل فخر چیز بن گیا؟ یہ سارے سوالات ہمارے ہندوانہ معاشرے کے اندر پروان چڑھنے کی وجہ سے پیدا ہوئے، جو ہماری تہذیب 1 صدی سے کٹھی چل رہی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو دوسروں سے جداگانہ حیثیت اختیار کرنا ہے۔ کسی مذہب کے اندر ایسی اجازت نہیں ملی
جیسی اسلام نے خوبصورت مذہب کے اندر اجازت دی۔ اگر کوئی نکاح کا خواہش مند ہے تو اس کو نفس پرست کہا جاتا ہے، اگر کوئی زنا کرتا ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ ایسا کیوں ہے؟ ان ساری باتوں کے لیے، ان سارے سوالات کے لیے جب تک ہم خود عملی طور پہ قدم نہیں اٹھائیں گے، اس وقت تک ہم یوں ہی گھٹ گھٹ کر مرتے اور جیتے رہیں گے۔ کیوں ایک آدمی کی اگر بیوی مر جاتی ہے پھر بھی اس کو شادی کرنا مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ ابھی بیوی کا کفن میلا نہیں ہوا اور تمہیں شادی کی پڑ گئی؟ ہم نے ان سب لوگوں کے لیے، ان سب بھائیوں اور ان سب بہنوں کے لیے ایک علم جہاد اٹھایا ہے کہ ہم انشاءاللہ ان کی شادیاں کروائیں گے، ہم ان کو وہ زندگی جینے کے لیے سکھائیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیاری زندگی ہمیں دے کے گئے ہیں۔ جس محبت سے، جس زندگی سے صحابہ نے زندگی گزاری، جس آسانی سے، جس خوبصورت زندگی کی صحابیات نے دعوت دی، ہم اس زندگی کی طرف سارے عالم کے انسانوں کو بلائیں گے۔ اس کے لیے ہم عملی طور پہ آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ اس کے لیے پوری دنیا سے جو بھی لوگ ہم سے رابطہ کریں گے ان سے گزارش ہے کہ ہمارا نمبر ہے 0300017002۔ اس نمبر پر پوری دنیا کے مسلمانوں سے ہم مخاطب ہیں، جو جہاں کا بھی ہو۔ انشاءاللہ ہم ہر ممکن اس کی شادی کے لیے اس کے مددگار بنیں گے۔ اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی ہم اس کی پوری طور پہ مدد کریں گے۔ آئیے اس میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔